ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو سماكم المسلمين وقال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव मुत्तमां गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अराकीन जलसा, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे गयूर मुसलमानों और करीब में बैठी हुई पिंडाल में हमारे समाज के माँ और बहनों, हम लोग मुसलमान हैं। एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ईमानी दीनी बातें सुनने के लिए कुरान और शरीयत का पैगाम सुनने सुनाने के लिए जलसा मुनाकिद किया जाता है। मैं जानता हूँ कि वक्त काफ़ी हो चुका है, मिजाज नहीं है 12 साढ़े 12 बजे के बाद आप लोगों का जागने का, और ये बहुत अच्छा मिजाज है। 12 बजे तक 1 बजे तक प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाए मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, मगर फिर भी आप लोग बैठे हैं, कुछ उम्मीद लेकर बैठे हैं, मोहब्बत में बैठे हैं, तो आपकी नींद की कुर्बानी ज़ाय नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और इस मजलिस को, इस जलसे को, इस कॉन्फ्रेंस को हमारे हक़ में बेहतर बनाए। जो भी बातें कुरान और शरीयत का पैगाम की शक्ल में हमें बताई जाए,
100% اللہ سے دعا کیجئے کہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو ساتھیو، تو اس طرح کے مجلس سے مختصر وقت میں ایک بڑا پیغام قرآن سے ہمیں بتایا جاتا ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں سنایا جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہمارے جلسوں کا۔ اور آپ کا نام مسلمان ہے، یہ بھی آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ دنیا کے اور مذہب کے ماننے والوں کا نام ان کے گرو اور ان کے مذہبی لوگوں نے ان کا نام رکھا، لیکن آپ مسلمان ہیں۔ اس نام کا انتخاب، اس نام کی تجویز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، تم سب مسلمان۔ اگر اس دیش میں، اس دنیا میں کوئی آپ کو پوچھے کہ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا، تو دو ٹوک لفظوں میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے آپ کہیے گا اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ کرسچن کا نام اللہ نے نہیں رکھا، یہودیوں کا نام اللہ نے نہیں رکھا، ہو جانے کے بعد تب قرآن میں ان کا نام لیا کہ وہ یہودی ہے، وہ نصارہ ہے۔ لیکن آپ کا انتخاب، آپ کے نام کا انتخاب، آپ کے مذہب کی پیورٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے دھرم میں سب سے بہتر کوئی دھرم ہے تو اسلام مجھے پسند ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بنا کسی ایپلیکیشن کے اور بنا کسی آفس کے چکر لگائے ہم مسلمان بن گئے۔ اللہ سے ہم نے دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی نظر میں کسی کی قیمت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی لکھ پتی کروڑ پتی انسان ہے تو اس کی قیمت ہوگی، کوئی دنیا کے اندر میں بڑا عہدے کا مالک ہے، کوئی لگاتار سرکار پہ سرکار بنائے جا رہا ہے دنیا میں، کوئی ادھیکش بن رہا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بن رہا ہے، کوئی یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا چیف سیکرٹری بن رہا ہے، تو وہ اللہ کے نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں، نیور، نتھنگ۔ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام ہے، اللہ کی نظر میں آپ کی اہمیت اور حیثیت ہے، دنیا کے کسی انسان کی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ مگر اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اب لوگ طرح طرح کے پیترے اپناتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ کا اسلام صحیح ہے، مانتے ہیں، لیکن اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کی جو قانون کی کتاب ہے قرآن، وہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، پہلے زمانے کے لیے تھا، 1450 سال پہلے۔ اب بدل دیا جائے، اب کوئی بھی پرانی چیز لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے بیچ میں جو قرآن ہے یہ پرانا ہو چکا ہے۔ اب اگر اس قرآن کو پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر حافظ بنے گا بچہ، اگر یہ قرآن پڑھایا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ بچہ قاری بنے گا، عالم بنے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا والوں کا کہنا ہے کہ یہ قرآن اب کے زمانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں تھوڑا ماڈرن بننا چاہیے، ہمیں تھوڑی آدھونک بننی چاہیے، ہمیں تھوڑا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے، اسی لیے تو سروے ہو رہا ہے نا مدرسوں کا۔ لیکن میرے بھائیو، آپ کو اگر پتہ ہو
تو آپ کہیے گا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر ایک طرف فلسفے کا امام بنا، یہ وہ قرآن ہے ایک طرف شریعت کا ایک پیغمبر بنا ہے، شریعت کا عالم دین بنا ہے، تو وہیں پر یہی قرآن پڑھ کر البیرونی جیسا بڑا بڑا سائنسداں بھی پیدا ہوا ہے۔ اور اسلام اور مسلمان یہ تو لوگوں کی سازش ہے آپ کو بدنام کرنے کی، ورنہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اتنی قربانی نہیں دی گئی جتنی قربانی اس اسلام کو پروان چڑھنے اور چڑھانے میں دی گئی۔ صحابہ کرام نے قربانی پیش کی، انبیاء کرام نے اللہ کے نبی سے پہلے جو قربانیاں پیش کی۔ اتنے آسانی سے یہ قرآن یہ اسلام بدنام نہیں ہوگا دنیا والوں، جتنے آسانی سے بدنام کرنا چاہتے ہو یہ اسلام بدنام نہیں ہو سکتا۔ کوششیں کی جاتی ہے، کبھی کسی چیز کے اوپر بین لگاتے ہیں کہ اس کو بند کر دو، کبھی اذان پر پابندی کی یہ نیند پہ خلل ڈالتی ہے اذان، کبھی جناب مدرسوں میں سروے کے مدرسے میں نہ معلوم مدرسے میں پڑھ کر جہادی پیدا ہوتے، انہیں آپ بتاؤ کہ مدرسے میں پڑھ کر جہادی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں شک ہے کہ مدرسے میں پڑھ کر جہادی پیدا ہوتا تو تاریخ کو کھنگالو۔ مدرسے میں پڑھ کر ڈاکٹروں کا امام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی پیدا ہوا، جس نے چیچک جیسی مہلک بیماری کا علاج وجود میں لایا۔ اگر تمہیں شک ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھ کر کوئی جہادی بنتا ہے تو اٹھاؤ ابو بکیس ابو القیس کی تاریخ، یورپ میں ان کا نام آج یہی ہے، اس کا ریئل نام ابو القاسم الزہراوی ہے۔ دنیا کو آپریشن جیسا علاج کا دوسرا سب سے بڑا طریقہ لانچ کر کے بتایا، وہ ایک مدرسے کا پڑھا لکھا تھا، وہ ایک قرآن کریم کا طالب علم تھا۔ اگر دنیا کہے آپ سے کہ قرآن پڑھ کر مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھ کر کوئی جہادی آتنکی بنتا ہے تو انہیں بتا دینا تاریخ ابو القاسم الموصل عمار موصلی کا آنکھوں کا آپریشن، آنکھوں کا سب سے پہلا اگر کوئی آئی سرجن تھا تو اس کا نام ابو القاسم عمار موصلی تھا، جو ایک مدرسے کا پڑھا لکھا تھا، جو ایک قرآن کا پڑھا لکھا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ 1842 میں قرآن کو الگ کر دیا اور قرآن سے لکھے ہوئے جو مضامین تھے حساب کو میتھ میں بدل دیا، حساب کو میتھ میں بدل دیا، فلسفے کو وگیان میں بدل دیا، سماجی کام کو رفاہی کام کو سوشلسٹ بنا دیا۔ یوں کہا کہ نہیں یہ میتھ الگ ہے، سائنس الگ ہے۔ دنیا تمہیں ماننی پڑے گی یہ بات، جو مضامین قرآن میں ہے وہ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کے لیے۔ نہیں تو پوچھو تھائی لینڈ کے اس ڈاکٹر سے جس نے کہا تھا، طریقہ بتایا تھا انہوں نے آپریشن کا، وہ طریقہ ابھی انہوں نے لانچ کیا، لیکن کسی عالم دین نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کا سکسیسفل طریقہ ہے، یہ طریقہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، اور جب اس کو بتائی گئی بات، قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سنایا گیا، اس کی تفصیل ڈیفینیشن بتایا گیا، تو آنکھ بند کر کے حجاز کی سرزمین پر جا کر وہ کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ Please tell me, I want to convert my religion into the Islam. First of all, then I will explain my thought. میڈیا والوں، دنیا والوں، غلط فہمی پھیلانے سے پہلے پڑھو، دیکھو ہے کیا۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اسلام قرآن پڑھ کر مدرسے میں پڑھ کر بچہ جہادی بنتا ہے، مدرسے میں پڑھ کر بچہ طالبانی بنتا ہے۔ غلط فہمی
لوگوں کے بیچ میں پھیلائی جاتی ہے اور غلط باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں کا شاید یہی ہے۔ کل میں نے ایک جلسے میں ایک بات کہی تھی کہ وہ ایک بچی کو ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ مسلم سالے ایسے ورڈ سے، یہ مسلم سالے جہادی ہوتے، یہ مسلم سالے ایسے ہوتے۔ وہ ادھارن دیا کس کا؟ وہی جو ابھی مرڈر ہوا وہ آفتاب وغیرہ وغیرہ کا۔ میں نے پوری بات وہاں پر رکھی، ہم نے وہاں پر کہی کہ جناب آپ کو لگتا ہے کہ آفتاب نام تھا اس کا، تو اس نے وہ مسلمان تھا تو اسی لیے بچی کے ٹکڑے کیے۔ کتنے کیے مجھے نہیں معلوم اس کا ایگزیکٹ ورڈ، میں نے کبھی کچھ بولا ہے کبھی کچھ بولا ہے، لیکن ٹکڑے کیے۔ کچھ غیر مسلم بھائی یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں یہ جائز ہے، اسلام میں کسی غیر مومن بچی کو پٹا کر اس کے ساتھ اس کا قتل کرنا اسلام میں شاید جائز ہے۔ کچھ مسلم ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ٹیچر سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اسلام میں مرڈر تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت خطرناک حرکت کی اس نے، لیکن اسلام میں وہ تو بہت دور کی بات، اسلام میں کسی غیر محرم سے بات کرنا، قریب ہونا، ٹاکنگ کرنا وتھ ایچ ادر، میسج ڈیلیور کرنا، فارورڈ کرنا ادھر سے ادھر، نظریں چار کرنا، دیکھنا، قریب ہونا وداؤٹ نکاح کے اسلام میں پہلی بات تو یہی جائز نہیں۔ مرڈر تو دور کی بات ہے، مرڈر تو دور کی بات ہے، اسلام میں اسی کی پرمیشن نہیں۔ اسلام نے تو عورت کو بڑا عہدہ دیا ہے، اونچا عہدہ دیا ہے، بڑا اونچا عہدہ، بلکہ مرد کے صف میں لا کر کھڑا کیا ہے کہ جو مقام جو فضیلت ایک مرد کی ہے، وَمَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو درجہ مرد کا ہے وہی عورت کا۔ ورنہ پوچھو چائنا جاپان کے اندر لوگوں سے کہ عورت کا کیا مقام، یوز اینڈ تھرو، جوانی ہے 40 سال تک کی، اس کی جوانی کو استعمال کریں گے، بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو لات مار کر بھگا دیا جاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، 40 سال کے بعد اب اس کی ماں بننے کی عمر ہے، 20 سال میں ماں بن جاتی ہے، لیکن 40 سال بعد جوانی ڈھل جاتی، بڑھاپے کو آئی، ماں بننے کو آئی، دادی بننے کو آئی، تو اسلام کہتا ہے کہ ماں ہے دعا لے لو، اگر تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی تو مسئلہ اٹک جائے گا تمہارا۔ یہ مقام، یہ فضیلت اسلام نے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلم نوجوانوں، آپ لوگوں کی کچھ غلط حرکت کی وجہ سے اسلام یقیناً عالمی سطح پر بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اتنا خوبصورت مذہب، اتنا اچھا مذہب، کیا ہو گیا؟ نہیں بول رہا، کل بھی ایسا ہوا تھا، آج بھی ہو رہا۔ نیند آ رہی ہے مائک کو؟ ٹھنڈا پانی ہے، دیکھو جی غصہ ہو جائیں گے جوان آدمی ہیں، مشکل میں پڑ جائیں۔ ارے وہ آف کون کرے گا؟ جنات آگے کرے گا، وہاں تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ جی جاگ گئے، اصل 12:30 بج گیا، شاید مائک کو نیند وید آ رہی ہوگی۔ جی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر اور برداشت کرو بابو۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کی کچھ غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اسلام عالمی سطح پر بدنام ہوتا ہے۔ بڑی قربانی دی گئی ہے میرے نوجوان دوستو اسلام کو، اسلام کی پیورٹی کے لیے، اسلام کی سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے انبیاء کرام کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا۔ اسلام کی سچائی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کو شہید ہونا پڑا تھا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔
اور آج آسانی کے ساتھ ہم غلط قدم اٹھا کر اس اسلام کو بدنام کرنے کی ہم کوشش کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمانوں، یقیناً اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اسلام سر بلند ہو، یہ پورے آن بان شان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اس کا پرچار ہو، تو یقیناً قرآن کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو اپنے سینے سے لگائیے۔ اگر آج بھی دنیا کی ساری طاقت جھک کر آپ کو سلام نہ کرے تو میرا نام بدلنے کی آپ کوشش کیجئے گا۔ آپ کہیے گا کہ مولانا عبداللہ شاید آپ جھوٹ بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہا، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس بات کا، وعد اللہ الذین آمنوا، مومن سے وعدہ کرتا ہے، وعملوا الصالحات، اور جو مومن اچھے اعمال کرتے ہیں، جن کے عمل اچھے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، سنت رسول کا دیوانہ ہوتا ہے، محب رسول ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نوجوان کی زندگی میں، جس مسلمان کی زندگی میں اگر یہ اچھے اعمال اور افعال ہوں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر اس کو نائب بنائیں گے، زمین پر اس کو استخلاف عطا کریں گے، زمین کے اوپر حکومت ان کے ہاتھوں کے اندر ہوگی۔ کیا مسلمانوں، آج مسلمان کہیں پر ہے، کرسی اقتدار پر، آپ کو پتا ہے ہر طرف مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اے دنیا والوں، تمہارا نبی ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن اس زمانے کے لیے تمہارا نبی سکسیس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ I want to be a great economic person، تو how can I follow the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم آج کے ماڈرن زمانے میں ہم بڑا تاجر بننا چاہتے ہیں، کیسے بنے؟ آپ سے کوئی مشورہ لے گا تو آپ کہیں گے کہ وجے مالیا کو دیکھو، بھاگ گیا، چور تھا، بڑا تاجر تھا۔ لیکن مکیش امبانی کو دیکھو، انل امبانی کو دیکھو، یہ سب بڑے بڑے تاجر ہیں۔ اگر تم کو بڑا بزنس مین بننا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو، چونکہ یہ بڑا بزنس مین ہے۔ نہیں، ہمیں کسی کی زندگی نہیں دیکھنی، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی۔ کیا آپ علیہ السلام صرف نبی تھے؟ کیا محمد رسول اللہ صرف آخری پیغمبر تھے؟ کیا محمد رسول اللہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں یہ تھے، لیکن وہیں پر آپ علیہ السلام زندگی کے تمام موقعوں پر آپ نے لوگوں کو جب جو ضرورت پڑی آپ نے وہ کر کے، وہ بن کر کے دکھایا۔ آپ پوچھئے ان میڈیا والوں سے کہ بہترین شوہر لا کر دو، دنیا کا بہترین شوہر، ٹاپ موسٹ، جس کی ریٹنگ ہو، دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے۔ اگر شوہر کی بات کریں تو بہترین دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین ہسبینڈ، شوہر اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اے خدیجہ بتا محمد کے بارے میں، محمد کون تھے، کیسے تھے؟ اے عائشہ بتا۔ نبی کے بارے میں مت پوچھئے، شوہر کے بارے میں پوچھئے۔ دنیا کا بہترین دوست ہم کس کو مانتے ہیں؟ بہترین دوست اس کو مانتے ہیں جو پیسوں سے آپ کی مدد کرے۔ دنیا کا بہترین دوست اس کو مانتے ہیں آپ جو پیسوں سے مدد کرے، نہیں جو ہر وقت آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، جو آپ غلط ہیں تو صحیح کرتا ہے، وہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ دنیا والوں سے پوچھو کہ بہترین دوست پیش کرو، نہیں پیش کر سکتے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، لیکن آپ
دنیا کا سب سے خوبصورت دوست چاہتے ہو، اس کا ایڈریس چاہتے ہو، تو ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ ابو بکر دنیا کا سب سے بہترین دوست کون ہے، تو ابو بکر صدیق کہیں گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بہادر تھا، دنیا نہیں بتا پائے گی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، ان کے حجرے میں جو تلوار گنی گئی نا، 9 تلوار تھی۔ دنیا کا سب سے کامیاب بہادر، فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ کر کہتے ہیں کہ عباس who is this person؟ کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ۔ کہا کہ خدا کی قسم ایسی شان و شوکت والا بادشاہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا جب مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھتا ہے تو آشچرے میں کہتا ہے کہ اے عباس یہ کون ہے؟ ایسی شان و شوکت والا بادشاہ جو تمہارے بھتیجے کو اللہ نے عطا کیا، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عباس نے اس کو صحیح کیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ اب سفیان غور سے دیکھو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے، بخت نصر آیا جس دھرتی پر، ہلاکو خان چنگیز جس بستی میں جاتا گاجر مولی کی طرح سب کی گردن اتار دیتا تھا تاکہ اس گاؤں کے اندر میں ڈر پیدا ہو کہ یہ جو بادشاہ آیا یہ بڑا کرور ہے، بڑا ظالم ہے، ڈرو ان سے، نہیں تو یہ دفن کر دے گا ہم لوگوں کو۔ ڈرنے کی وجہ سے، ڈر بٹھانے کی وجہ سے پوری دنیا کے بادشاہ کا یہی نظام ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیجئے، اسپین کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہلاکو خان، بغداد کی سرزمین پر خون کے ہولیاں اور ندیاں بہانے والے، لاشوں کا انبار لگانے والے یہ چنگیز 6 کروڑ مسلمانوں کے بدن سے ان کے سر کو تن سے جدا کیا تھا تاکہ بغداد اور اسپین اور سمرقند بخارا کے دھرتی پر کوئی چنگیز کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے۔ اور چنگیز چاہتا تھا کہ ڈر بیٹھ جائے، رعب پیدا ہو چنگیز کا اگر نام بھی کوئی سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ ڈر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں انسانوں کا قتل کیا۔ اگر کسی کا رعب بھی ہو اور محبت بھی ہو، اگر بنا کسی ایک قطرہ خون بہائے اس دھرتی پر کوئی کامیاب بادشاہ ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا مکہ فتح کرنے چلے کہ اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کسی ماں کو بیوہ نہیں بنانے آیا، کسی بہن کی عزت لوٹنے نہیں آیا، کسی بچے کو یتیم کرنے نہیں آیا، کسی سہاگ کے سہاگن کو اچارنے نہیں آیا۔ محمد ابن عبداللہ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہے کوئی دنیا کی ایسی قوم جس پر ظلم کیا گیا ہو اور پھر اس قوم کے رہبر نے معافی کا اعلان کیا ہو؟ ہے؟ نہیں ہے۔ صرف یہ چیز آپ کو نظر آئے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گی۔ صحابی آپ کو یاد بھی دلا رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھول گئے، یہی وہ سرزمین ہے نا جہاں پر بلال حبشی کو تکلیفیں دی گئی، سمیہ کو مارا گیا، تکلیفیں دی گئی، خباب کو، جبیر بن مطعم کو، زبیر کی آنکھیں نکالی گئی ہے۔ اللہ کے نبی آج موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا لیڈر، مسلمانوں کے نئی انسانیت کا مسیحا،
اس دھرتی پر، اس کائنات پر اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچو 10 بار۔ اگر تمہیں بڑا تاجر بننا ہے نا، محمد کی زندگی کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر میں کامیاب تاجر تھے کہ نہیں تھے؟ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے خوبصورت تجارت کا نظام چلایا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ اسی تجارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ محمد ابن عبداللہ I want to marry you because you are an honest person۔ آپ بڑے ایماندار ہیں اے محمد ابن عبداللہ، خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی۔ What do you think? Please tell me۔ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح خدیجہ نے کیا آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر۔ آج تجارت میں کس کو اول نمبر کا درجہ دیا جائے گا؟ وہ چینل خریدنے والے جو چینل خرید لیتے کہ نہیں جناب یہ چینل تو غلط بیانی نہیں کرتا تو خرید لو، کروڑوں روپے خرچ کرو، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ، یہ رشوت۔ اللہ کے نبی نے بنا رشوت کے، بنا دھوکے کے تجارت کی دنیا میں اتنا بڑا نام پیدا کیا کہ یہودی مجبور ہوئے آپ کو امین کا لقب دینے پر۔ وہ سائب بن قیس المخزومی نے کہا کہ اے محمد آپ اتنے بڑے ایماندار ہیں، گویا آپ ہماری مارکیٹ میں، ہمارے بازار میں آپ امین ہیں۔ کیوں؟ آپ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ایمانداری سے کام لیتے ہیں، آپ امین ہیں، الامین امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ دنیا والوں ایسا لیڈر پیش کرو، پوری دنیا کو یہ چیلنج، ایسا لیڈر لاؤ، نہیں لا سکتے ٹو دی ڈے آف ججمنٹ ولن تفعلوا قیامت تک۔ قرآن کو غلط کہنے والوں، تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ قرآن پر اعتراض کر چکے۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تم اس جیسا قرآن، لاؤ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اگر تمہارے پاس ہے اس کا آپشن تو نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ وَلَن تَفْعَلُوا، کیونکہ یہ قرآن محمد کا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا وہ آگے بڑھے گا۔ کیا کہا تھا اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر نے؟ پتا ہے اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آئی ایم اے گریٹ ڈاکٹر، میں بہت بڑا ڈاکٹر۔ کیوں؟ میں نے ایک نئی تھیوری لوگوں کے سامنے رکھی۔ کون سی تھیوری جی؟ آپریشن کا۔ کون سی تھیوری؟ انہوں نے تھیوری پیش کی کہ اگر کھال کوئی گل جائے، سڑ جائے، تو اس میں دوبارہ جب دوائی ڈالیں گے تو وہ دوائی اثر نہیں کرے گی۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے یہ علاج نکالی ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹ کر اس کھال کو الگ کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسری کھال لگاتے ہیں، پھر اس کو بینڈ کر کے اس میں دوائی ڈال کر پھر اس کو پٹی کر دیتے۔ دوسری کھال اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو دوائی انجیکٹ کریں گے وہ دوائی کام کرے گا، اثر کرے گی اس پہ۔ بڑا اترا رہا ڈاکٹر۔ کسی نے کہا، ہم جیسے مولانا، ہم جیسے طالب علم سے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ نے قرآن میں تو 1450 سال پہلے بیان کر دیا اس تھیوری کو۔ کہا کیا؟ پلیز ٹیل می، آئی ڈونٹ نو، دس از اے قرآن کریم۔ کہا ہاں سر، پلیز ٹیل می، پلیز ٹیل می، بتاؤ۔ انہوں نے کہا، جو جانکار تھا قرآن کا، اس نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا، جو آدمی ہماری نشانیوں کو کا انکار کرتا ہے، کفروا مینس انکار، اسی سے ہے کافر، اسی سے کیا ہے؟ کافر، انکار کرنے والا۔ کل میں نے ایک تقریر میں ایکسپلین کی تھی، اگر کوئی ہندو آپ کا دوست ہو، اگر ان کو لفظ کافر سے نفرت ہو تو ان کو کہیے کہ کافر گالی نہیں ہے بھائی، یہ کافر
کا مطلب ہے ناستک، انکار کرنے والا۔ اگر آپ صرف ایشور کو مانتے ہو، ایشور کے آرڈر کو نہیں مانتے ہو، تو ایشور کی نظر میں آپ ناستک، اسی کو اردو میں عربی میں کافر بولتے ہیں۔ یہ بولیے گا ان کو۔ تو یہاں کیا ان الذین کفروا، جس نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کا، سوف عن قریب، عربی گرامر میں سوف عن قریب، نسلیہم، ہم ڈالیں گے ان کو، نارا، آگ میں، جہنم میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب اس کی کھال جل جائے گی تو آگ اثر نہیں کرے گی، تو اللہ کہتا ہم اس کو باہر نکالیں گے، باہر نکلنے کے بعد اس کے کھال کو دوسری کھال سے بدل دیں گے۔ کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ دوبارہ نئی کھال آ جائے گی تو اس کو تکلیف ہو، مزہ چکھے وہ، یعنی اثر ہو درد کا، لیذوقوا العذاب۔ وہ ڈاکٹر نے سننے کے بعد کہا کہ دس از اسٹرینجر تھی، کیسے ہو سکتا، یہ تو میری سوچ ہے نا، آپ کے قرآن میں کیسے؟ اس کو جب بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، اور قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ وہ آدمی جب حجاز کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تھائی لینڈ، یہ برما کے قریب تھائی لینڈ، جو حجاز پہنچتا ہے تو وہاں سب سے پہلے کرتا ہے، لوگو پلیز ٹیل می اینڈ لوکیٹ می، اینڈ ٹوڈے فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا اسلام۔ ٹوڈے، آج میں سب سے پہلا کام یہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں تم بدنام کرتے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک کو، بدنام کرتے ہو مولانا سراجی کو، بدنام کرتے ہو مولانا عبداللہ کو، مولانا کلیم الدین صدیقی کو، بدنام کرتے ہو مدارس میں پڑھانے والے علماء کو۔ نہیں، یہ ڈراتے ہیں، یہ دھمکاتے ہیں۔ پوچھو اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر سے کہ تمہیں کس نے ڈرایا، تمہیں کس نے تلوار دکھایا؟ اسلام پھیلتا ہے، پھیلے گا اپنے دم، اپنے بلبوتے پہ، اپنے اچھائی کی وجہ سے، اپنے سچائی کی وجہ سے۔ کوئی اسلام کو نہیں پھیلاتا، کوئی گرو نہیں بیٹھا ہے کہ بیٹھ گئے ایک طرف اور وہیں سے طاقت دے رہے کہ اسلام پھیلاؤ، بندوق دکھاؤ، توپ اور تلوار کے طاقت پر اسلام کو پھیلاؤ۔ غلط ہے۔ حجاز کی سرزمین پر وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، نئی نئی چیزیں وجود میں لاتا تھا، اس کو کس نے مجبور کیا؟ اس نے کہا ٹوڈے فرسٹ آف آل، سب سے پہلا کام آج میں میری زندگی کا وہ بیان کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہوں کہ I want to convert my religion, I must want to، آج میں ضرور اپنے مذہب کو اسلام کے ساتھ تبدیل کروں گا۔ کسی نے پوچھا why، کیوں؟ what do you want to change، what do you want to convert your religion into the Islam، آپ اپنے عقیدے کو، آپ اپنے مذہب کو اسلام سے کیوں بدلنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ this theory I have been mad the theory، I thought، میں نے سوچا کہ یہ تھیوری میں نے پیدا کیا ہے، لیکن اس تھیوری کو تو اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا، and this is the truth، اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تب جا کر وہ آدمی فوراً جا کر، اب بتائیے لوگ خواہ مخواہ اعتراض اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر، ہاں ہمارے نوجوانوں کی کچھ غلط قدم کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ جیسے وہی لڑکا کیا وہ حرکت نالائق، اور بچی کے شاید 35 کے 37 کتنے ٹکڑے کیے اس بچی کا، اور کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام میں اس نے جہاد کیا۔ کیا جہاد اسی کو بولتے؟ کسی غیر مومن، کسی غیر مسلم بچی کو اس کے ساتھ میں سمبند بناؤ اور اس کو ٹکڑے کر دو، اس کو جہاد سمجھتے ہو؟ ہمارے اس دیش کے ہندو بھائیوں، اگر آپ کے دماغ میں کسی نے یہ بھونسا بھرا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم اس دھرتی پر
جو सम्मान इस्लाम के बेटी की जो इज्जत है, वही इज्जत हम एक श्रद्धा नाम की बहन हो उसकी भी हम करते हैं। अकीदा अगर उनका अच्छा होगा तो जन्नत जाएगी, अकीदा ठीक नहीं तो जहन्नम जाएगी, वो मरने की बात। लेकिन इस धरती पर भारत के अंदर समान सब कोई बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के धर्म में, भारत के संविधान में सबके सब बराबर। और फिर वेदों के अंदर भी कहा गया कि बेटी की इज्जत करो, बेटी का सम्मान करो। साफ लफ्जों में कहा गया कि माते कौशल्पको यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। माँ है, बेटी है, घूंघट लगाकर चलो, अपने पैरों को मिलाकर चलो। बेबियों के लिए, बेटियों के लिए, समाज की औरतों के लिए कितना अच्छा पैगाम दिया है। वेदात के अंदर, कुरान में तो है ही, लेकिन एक बात दिमाग से निकाल दो मेरे समाज के, मेरे भारत के हिंदू भाइयों, आपके दिमाग में नफरत भरा जा रहा है। अगर उसने उस बच्ची के 35 टुकड़े किए तो इस्लाम में टुकड़े तो दूर की बात है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम तो कहता है कि अगर कोई मुसलमान अगर किसी का नाहक कत्ल करता है, मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। अगर किसी ने किसी का नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का, पूरी तमाम दुनिया के इंसानियत का कत्ल कर दिया। कत्ल तो दूर की बात, कत्ल से पहले उनके जो रिश्ते थे, इस्लाम पहले से कह रहा था कि ये जायज नहीं है। आफताब का श्रद्धा के साथ में रहना, बिना निकाह के, बिना शादी के, ये जायज नहीं था। आज चीख कर इस्लाम को बदनाम करने वाले मीडिया, कल तुम उनके रिश्ते को जायज करार देते थे। इस्लाम कहता कि जायज नहीं था। अगर इस्लाम की बात पर अमल कर लेते, कुरान के फरमान पर अमल कर लेते, तो आज श्रद्धा की जान बची हुई होती और ये लड़का कातिल न बनता, मुजरिम न बनता। लेकिन तुमने कहा कि नहीं, रहो, लिव इन में रहो, यानी नाजायज संबंध में रहो, बिना शादी के जिना, बिना शादी के हस्बैंड वाइफ का रिश्ता को क्या बोलते? लिव इन बोलते, लिव इन रिलेशन। यही चीखने वाले कि लिव इन रिलेशन जायज है। इस्लाम क्या कहता है? मेरी तबीयत ठंड से मुझे तकलीफ होती है, थोड़ी ठंड अगर ज़्यादा हो गई मुझे उससे एलर्जी। यही लोग क्या कहते हैं, कोई भी मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की, बालिग लड़का लड़की बिना शादी के अपने मर्जी से रहे तो जायज़ है। यानी पहले क्या कहते हैं आप? दोस्ती, पेट्रोल और आग को करीब करते, और यूँ भी कहते हैं कि आग नहीं लगनी चाहिए। पेट्रोल को भी करीब कर रहे हैं, आग को भी करीब कर रहे हैं, 100% आग लगेगी। इस्लाम कहता है कि पेट्रोल और आग दोनों एक दूसरे के दुश्मन। आग तो पेट्रोल का दुश्मन है। आग अगर पेट्रोल के करीब आएगी तो आग जलाकर भस्म कर देगी, इसीलिए अलग अलग रहो। अगर इस्लाम के फरमान पर अमल हो तो उन दोनों का मिलना मिलाना नाजायज था कि नहीं था? अगर इसी पर उनके वालिदैन सख्ती से अमल करते, किसका फरमान है ये? कुरान का फरमान है कि नहीं है? इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम के कुरान को बदनाम करने से पहले 100 बार सोचो। दुनिया के अनपढ़ इंसानों, दुनिया के ऊपर एतराज, कुरान पर एतराज करने वाले इंसानों, पले पढ़ो, इंशाअल्लाह दुनिया में बुराई होने से पहले बुराई का खात्मा नजर आएगा आपको। जिहाद का नाम दे दिया कि नहीं, उसने जिहाद किया, उसने जिहाद किया, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? कोई भी हमारा नौजवान किसी लड़की की तरफ गलत नज़र ना डाले, कोई भी समाज की लड़की किसी लड़के की तरफ गलत नज़र ना डाले। अगर इस पर अमल हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, जिना के वारदात नहीं होंगे। लेकिन नहीं, अजीब थ्योरी है।
جو بالکل سمجھ سے باہر. ہلو وعلیکم السلام. بس آخر میں یہی لا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں جناب مولانا عبداللہ صاحب، آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ مسلمانوں کا جو گائیڈ لائن ہے غلط پیغام دیتا ہے. دیکھیے نا، یہ جہاد کی باتیں کہتا ہے اور اس کو یہ جہاد کہتے ہیں. جہاد اس کو بولتے ہیں جب کوئی دشمن آپ کے گردن کو مڑوڑے، اس وقت اس دشمن کے ہاتھ کو کاٹنا اپنی ڈیفنس میں اس کو جہاد بولا جاتا ہے. تو کہیں سے کہیں تک ناجائز حرام نہیں ہے. چلیے بہت اچھا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھئی کم ہی وقت ملے ہم کو، لیکن یہ اچھا ہوا. میری طبیعت بھی خراب ہے. تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، دماغ میں ہمیشہ ایک بات بٹھا لیجئے گا. آپ کے عمل سے آپ کی ذات بدنام ہو تو چل سکتا ہے، لیکن آپ کے عمل سے اگر اسلام بدنام ہو تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں آپ جو اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا دھرم بدنام ہو جائے دنیا کے اندر میں. وقتی طور پر کیوں آپ وجہ بنتے اس کو بدنام ہونے کے؟ تو اسی لیے آج سے یہ ٹھان لیجئے، آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم اچھے کام کریں گے. ہم اسلام کی بدنام کا موجب نہیں بنیں گے، اس کا ذریعہ نہیں بنیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ